بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، بنو نذیر نے یہ دیکھا تو قلعہ بند ہو گئے اور یقین کر لیا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن و رات ان کی گھیرا بندی کیے رہے اور پھر حکم دیا کہ ان کے ان پیڑوں کو کاٹ ڈالو جو ان کے لیے پھل مہیا کرتے ہیں اور ان کا وجود ان کے رست پہنچانے کی طاقت پہنچانے کی وجہ ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر بنو نذیر کے دلوں میں رعب اور خوف طاری ہو گیا اور ان کے منافقوں کی اور سے مایوسی اور رسوائی کے سوا اور کچھ ہاتھ نہ آیا۔ آخر مجبور ہو کر انہوں نے درخواست کی کہ اس کو دیش چھوڑ دینے کا موقع دیا جائے۔ اس لیے ان کو اجازت دی گئی۔ لڑائی کے سامان کے علاوہ جتنا سامان بھی وہ اونٹوں پر لاد کر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں۔ اجازت تمام حاصل ہو جانے کے بعد یہ منظر بھی دیکھنے کا تھا۔ کل کے باغی سرکس اور فتنہ پھیلانے والے غدار آج اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانوں کو برباد کر کے تاکہ مسلمان اس میں آباد نہ ہو سکے، اس وطن کو خیرباد کر رہے تھے جس جگہ حفاظت سے رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ ایک عہد نامہ کے ذریعے ان کو دعوت دی کہ قرآن اور بنو نذیر اس واقعے کے سلسلے میں سورہ حشر نازل ہوئی اور اس میں بنو نذیر کی غداری، منافقوں کا فتنہ، مسلمانوں پر خدا کا احسان و کرم اور لڑائی کے موقع پر ہرے پڑے کاٹنے کا حکم اور ایسی شکل میں جبکہ لڑائی نہ ہو رہی ہو، غنیمت کے مال کا مصرع اور فے کا حکم، ان تمام باتوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ نتیجہ اور نصیحت، منافقوں کا نفاق ایک خسف روی ہوتی ہے جو انجام کے لحاظ سے نہ خود اپنے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے اور نہ منافقوں پر اعتماد کرنے والا ہی اس میں سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، بلکہ کبھی کبھی وہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ذلت اور رسوائی اور ہلاکت و بربادی کا سامان جٹا دیتا ہے اور ہمیشہ کے گھاٹے کی وجہ بن جاتا ہے۔ جس قوم میں شر و فساد اور مکر و فریب اخلاق کا درجہ لے لیتے ہیں، ان میں ان کے قوم جسمانی اور روحانی صلاح و خیر کی تمام استعداد فنا ہو جاتی ہے اور نہ وہ دنیا میں کسی عزت و شوکت کی مالک رہتی ہے اور نہ آخرت میں۔ اس کے لیے خیر کا کوئی حصہ باقی رہتا ہے۔ عام طریقے پر لڑائی میں ہرے پیڑوں اور ہری کھیتیوں کا کاٹنا اور برباد کرنا لڑائی کی اصطلاحوں سے منافی اور منع ہے، لیکن جب یہ چیزیں جنگ کے زمانے میں دشمن کی اور سے زیادہ طاقت کی وجہ بن کر فساد و
کی باقی میں مددگار ہو تو ایسی حالات میں عام حکم سے الگ ہے، جیسے کہ بنو نذیر کے واقعے میں قرآن نے بتایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔